ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پیارے پیارے پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام میں کیا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی کسی ایک سورت مبارکہ کے حوالے سے کچھ مختصر تعارف سنتے ہیں، پھر اسلام کی بنیادی باتیں کتاب سے ہم سبق پڑھتے ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں، پیارے بچوں کے دلچسپ سوالات ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے ہی رہیے اور آپ ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن پہلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ہم بڑی پیاری ایک درود پاک کی فضیلت سنیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا۔ پیارے بچوں، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآن نالج۔ جی ہاں، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی جس سورت کے حوالے سے سننے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سورہ نحل۔ سورہ نحل، اور یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 14 میں ہے۔ سورت کا نام کیا ہے پیارے بچوں؟ سورہ نحل۔ جی ہاں پیارے بچوں، سورہ نحل کا نام نحل کیوں رکھا؟ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے۔ اس مناسبت سے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا۔ سورہ نحل نہیں ہے، سورہ نحل، سورہ نحل رکھا۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سورت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عظمت اور اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی حکمت اور اللہ پاک کے ایک ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اور پیارے پیارے بچوں، اور اس صورت میں جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد، جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور پیارے پیارے بچوں، اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے، دنیا میں نیک کام کیے، انہی کے لیے آخرت میں بھلائی ہے۔ پیارے بچوں، اس صورت میں اور یہ بتایا گیا کہ فرشتے کافروں کی روح کس طرح نکالتے ہیں اور نیک مسلمانوں کی روح کس طرح نکالتے ہیں، اسی صورت میں بیان کیا گیا۔ پیارے پیارے بچوں، اس صورت میں بیٹی کی ولادت پر کافروں کا جو طریقہ کار رہا اس کو بھی بیان کیا گیا، اور اس صورت میں وعدہ پورا کرنے، قسمیں نہ توڑنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی بیان کی گئی۔ نیکی کی دعوت دینے کے انتہائی اہم اصول اسی صورت میں بیان کیے گئے۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ اس صورت میں قسمیں نہ توڑنے کا حکم دیا گیا۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئینہ
جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی اسماعیل بھائی، آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ کیا بات ہے جی، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ بڑا پیارا کلام ہے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا۔ چلیے جی سنائیے۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، 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 اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، دوستوں سے بھی لالا ملے تیرا رضا سا، دوستوں سے بھی لالا ملے تیرا رضا سا، سرکار عطا عشق قوت سے قرانی ہو، سرکار عطا عشق قوت سے قرانی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت
سر حشر سے کاش افطار ہمارا ہے سر حشر سے کاش دستے بطحا سے یہ چیٹھی ملی ہو دستے بطحا سے یہ چیٹھی ملی ہو تصور میں مدینے کی گلی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک اسماعیل بھائی کو برکت عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے جو کلام سنا قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام، بڑا ہی پیارا یہ کلام. اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی استعمال ہوئے. آئیے ان کے کچھ معنی سن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو بھی یاد ہے نہیں. کچھ آپ سے سنتا ہوں، کچھ میں آپ کو سناتا ہوں. پیارے بچوں، اس کلام میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے تصور. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تصور. تصور کسے کہتے ہیں؟ خیالات کو. خیال کو. ماشاءاللہ. کس کو کہتے ہیں پیارے بچوں؟ خیال. خیال کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے سوز. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ سوز. اس کا مطلب ہوتا ہے عشق. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ عشق. عشق. درد. لفظ استعمال ہوا ہے درد. درد کا مطلب ہوتا ہے غم. کیا مطلب ہوتا ہے؟ غم. غم. جی ہاں. بارات. بارات ایک قافلے کی صورت میں چلتی ہے، تو یہاں پر بارات سے تشبیہ دے کر قافلہ مراد ہے. تو بارات کا مطلب کیا ہے؟ قافلہ. کیا ہے؟ قافلہ. قافلہ. دست. لفظ استعمال ہوا ہے دست. دست کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. کس کو؟ ہاتھ کو کہتے ہیں. شہ بطحا، مکہ کے سردار یعنی ہمارے پیارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے چٹھی. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ چٹھی. چٹھی کا مطلب کو بتائے گا آپ میں سے؟ چٹھی کس کو کہتے ہیں؟ ایک چٹھی دے دیجئے گا. یہ چٹھی آئی. خط کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ خط. خط کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں، آئیے کچھ ان اشعار کی وضاحت بھی سن لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں، اس کے پہلے شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک تصور باندھ رہے ہیں کہ کاش میرے خیال میں مدینہ پاک کی گلیاں ہوں. کاش میرے خیال میں مدینہ پاک کی گلیاں. مدینہ پاک کی گلیاں ہوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میرے دل میں ہو. اگلے شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال جیسی محبت، اعلی حضرت امام اہل سنت جیسا غم، اور جیسا ویسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول ہے، ان کا عشق رسول ہے، ویسا مجھے عشق رسول عطا کر دیجئے. سبحان اللہ. اس سے اگلے شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کاش میں مدینہ پاک کا مسافر بن جاؤں. سبحان اللہ. مدینہ پاک کا مسافر بن جاؤں اور ہمارا قافلہ روتا ہوا مدینہ پاک جائے. روتا ہوا ہمارا قافلہ مدینہ پاک جائے. جائے. کاش امیر اہل سنت کی ان دعاؤں کا صدقہ اللہ ہم سب کو بھی مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. اور جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کو پیارا پیارا کعبہ بھی دکھائے اور میٹھا میٹھا مدینہ بھی دکھائے. پیارے پیارے بچوں، اگلے شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ مدینہ پاک میں کاش مجھے اس طرح موت آئے. مدینہ پاک میں کاش مجھے اس طرح موت آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مزار پر میرا سر ہو. آپ کے مزار پر میرا سر ہو اور میری روح میرے جسم سے
جدا ہو جائے۔ آخری شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کاش قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے یہی خط مل جائے، کاش کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے یہی خط مل جائے کہ عطار ہمارا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جی، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کیا تمنا ہے، کیا تڑپ ہے، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، کیا غم مدینہ ہے، اور کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے الفت، عقیدت، محبت کہ یہ تمنا بھی کتنی پیاری ہے۔ اللہ کرے ہم سب کی یہی تمنا ہو کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہمیں بھی یہی چٹھی مل جائے، ہمیں بھی یہی خط مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ چلیے جی ٹیم اے، آپ سے سوال ہے، آپ بتائیے نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہے۔ 6 شرائط ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، نماز کی 6 شرائط ہیں، ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ جائے نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، اچھا جواب دیا۔ چلیے جی ٹیم بی، آپ یہ بتائیے فاروق اعظم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے فاروق اعظم۔ چلیے کوئی مسئلہ نہیں، ٹیم اے آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ لاہور۔ لاہور میں ہے، آپ کا جواب غلط ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک لاہور میں نہیں ہے بلکہ مدینہ پاک میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ مدینہ پاک۔ مدینہ پاک میں ہے۔ چلیے جی کوئی بات نہیں، ہمارے علم میں یوں بھی اضافہ ہوا، وہ وہاں پر داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پاک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مدینہ پاک میں ہے۔ چلیے ٹیم بی، آپ سے سوال ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ ہنٹس دے دیتا ہوں، 12 یا 14؟ ربیع الاول کی ایک تاریخ بھی مناتے ہوتے ہیں آپ لوگ۔ 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول، آپ کا جواب درست ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس تاریخ کو ہوئی وہ تھی 12۔ کون سی تاریخ تھی پیارے بچوں؟ 12 تاریخ تھی۔ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا،